الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ حمد و صلات کے بعد عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز عالی مرتبت ذی وقار محترم محتشم علماء کرام اور واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتوفیق باری تعالی مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کے ذکر جمیل کی سعادت مندیاں نصیب ہو رہی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی میری اور آپ کی شرکت کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ میرے حضور صورت میں بھی بے مثال، میرے حضور سیرت میں بھی بے مثال، ان جیسی نہ صورت کسی کو ملی ہے اور ان جیسی نہ سیرت کسی کے حصے میں آئی ہے۔ تو چونکہ صورت پہلے ہوتی ہے اور سیرت بعد میں، تو ایک دو باتیں میں اپنے محبوب علیہ السلام کی سونی صورت پر سنا کر پھر میں اور آپ دیکھیں گے کہ اتنی سونی صورت والے محبوب سیرت کے جمال اور رنگ کیسے رکھتے تھے۔ میرے حضور کتنے خوبصورت تھے، اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو کتنا سونا بنایا تھا۔ میں اور آپ تو 1400 سال کے فاصلے پہ کھڑے ہیں۔ جن لوگوں نے صبح و شام حضور علیہ السلام کو دیکھا وہ ایک دوسرے کو باقاعدہ مجلس سجا کر بٹھا کر پوچھا کرتے تھے کہ یار تو بتا نا کہ حضور کیسے تھے۔ وہ کہتا کہ تو نے نہیں دیکھا تھا، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو، تم نے خود بھی تو دیکھا تھا نا۔ تو وہ ادب سے کہتے کہ یار سچی بات یہ ہے دیکھ کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ میرے حضور اتنے خوبصورت، جس نے ساری زندگی دیکھا وہ بھی کہتا ہے کہ دیکھ کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے کہو نا کہ حضور علیہ السلام کے حسن کا نقشہ کھینچو، فرماتے ہیں کہ ما اتق تو میرے اندر طاقت ہی نہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جو حضور علیہ السلام کے حسن کو بیان کرتا ہوں تو اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے محبوب علیہ السلام کو دیکھنے کا ایک طریقہ آ گیا تھا، جس وجہ سے میں نے ان کو دیکھا ہے اور ان کا حسن بیان کرتا ہوں۔ تو پوچھا گیا وہ کون سا طریقہ تھا؟ تو فرمانے لگے کہ فلما نظرت الی انوارہ فوضعت کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری۔ کہا جب محبوب کا جمال جہاں آرا دیکھا کرتا تو اپنے ہاتھوں کی انگلیاں آنکھوں پہ رکھ کر انگلیوں کی اوٹ سے دیکھا کرتا۔ کیوں؟ خوفا من ذہاب بصری، فرماتے ہیں ڈر لگتا تھا کہیں جلووں کی چمک سے آنکھوں کی بینائی نہ چلی جائے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حسان بن ثابت شاعر ہیں اور شاعر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے۔ وہ بھی میرے آقا کے حسن کو دیکھ رہا ہے تو آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کر دیکھ رہا ہے۔ یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روپوش رہے، یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روپوش رہے، گر وہ پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ اللہ نے وہ حسن عطا کیا جو دیکھتا جاتا بس دل دیتا چلا جاتا۔ امام زرقانی علیہ رحمہ نے
حضور علیہ السلام کے حسن پر بڑی خوبصورت ایک بات لکھی ہے کہ ایک دن آقا کریم علیہ السلام صحابہ کو فجر کی نماز پڑھائی اور مسجد نبوی سے باہر نکلے. چلتے چلتے مدینہ المنورہ سے باہر ہو لیے. ایک وادی کے قریب سے گزر ہوئے جہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا تھا. ان کے خیمے نصب تھے اور ان کے اونٹ باہر بندھے تھے. میرے حضور جب وہاں سے گزرے نا تو حضور علیہ السلام کی نگاہیں ایک سرخ رنگ کے اونٹ پہ رک گئی. آقا کریم علیہ السلام کو وہ اونٹ پسند آ گیا. یار مقدر اس اونٹ کے جو آقا کو پسند آ گیا. دعا کیا کرو مالک ایسا بنا دے تجھے بھی پسند آ جائے تیرے محبوب کو بھی پسند آ جائے. چونکہ مومن کی زندگی کا مقصد یہی ہے. وہ بھی کوئی زندگی ہے یار جس میں حضور ہی ناراض ہو. تو یہ دعا مانگا کرو مالک بس بنا ہی ایسا دے کہ تجھے بھی پسند آ جائے تیرے محبوب کو بھی پسند آ جائے. اور یہی زندگی کا مقصد ہے اور یہی انسان کی زندگی کا مدعا ہے. تو حضور علیہ السلام نے اہل قافلہ سے پوچھا کہ اونٹ بیچتے بھی ہو؟ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا. گاہک اتنا سونا آ گیا تو کہاں ہاں بیچتے. میرے شیخ طریقت پڑھا کرتے ہیں نی میں دل ویچا میں جگر ویچا جے پیارا محمد آ جاوے. نی میں دل ویچا میں جگر ویچا جے پیارا محمد آ جاوے. نی میں اپنا سارا گھر بار ویچا جے پیارا محمد آ جاوے. انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا. حضور نے میٹھے لہجے میں پوچھا تو کہاں ہاں بیچنا ہے. کتنے کا بیچنا ہے؟ اتنے کا بیچنا ہے. قیمت طے ہوگی. تو حضور فرمایا کہ میں اونٹ خریدنے تو نہیں آیا تھا, میں تو یوں ہی گزر رہا تھا کہ تمہارا اونٹ پسند آ گیا, میں تمہیں جا کر اس کی قیمت بیچ دیتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک. آپ جانتے ہیں جب کسی سے نقد سودا لیا جائے یا دیا جائے تو اس کا آتا پتہ نہیں پوچھا جاتا. لیکن جب کوئی چیز بندہ ادھار دیتا ہے یا تو پہلے سے جانتا ہوتا ہے یا کوئی شے گروی رکھی جاتی ہے یا کوئی شخص ضمانت ڈال دیتا ہے. اب حضور سے پہلی ملاقات تھی, جانتے تھے کوئی نہیں, پتہ پوچھا کوئی نہیں, شے گروی رکھی کوئی نہیں. حضور بس اتنا کہا میں تمہیں جا کر قیمت بیچ دیتا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. آقا کریم علیہ السلام نے اونٹ کی نکیل پکڑی اور میرے حضور چل دیے. جب تک محبوب نگاہوں کے سامنے رہے یار وہ ٹکٹکی لگا کے محبوب کی چال ہی دیکھتے رہے. کیا خیال ہے جس رسول کی چال اتنی پیاری ہے ان کا چہرہ کتنا پیارا ہوگا. وہ کسی شاعر نے خوب کہا قدموں پہ جبیں کو رہنے دو, قدموں پہ جبیں کو رہنے دو, چہرے کا تصور مشکل ہے. قدموں پہ جبیں کو رہنے دو, چہرے کا تصور مشکل ہے. جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا. جن کی چال اتنی خوبصورت ہے, جن کی چال اتنی خوبصورت ہے ان کا چہرہ کتنا پیارا ہوگا. اب وہ ٹکٹکی لگا کے محبوب کو دیکھتے رہے اور جب حضور آنکھوں سے اوجل ہوئے تو دل پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ کے ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یار ایک اجنبی شخص آیا, ہم میں سے کوئی بندہ اسے جانتا نہیں تھا, یار کوئی بندہ اس کا پتہ ہی پوچھ لیتا. ایک کہنے لگا یار ویسے جب بولتے تھے نا تو منہ سے پھول جھڑتے تھے, میں تو وہی منظر دیکھتا رہا. ایک کہنے لگا اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایاہ, کہا جب بات کرتے تھے نا سامنے والے دانتوں سے بھی نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلتی تھی, میں تو وہی منظر دیکھتا رہا. ایک کہنے لگا اذا ضحک یتلال فی الجدر, یار وہ تو جب مسکراتے تھے نا سامنے پہاڑوں پر بھی عکس پڑتے تھے, میں تو اسی منظر کو دیکھتا. تو ہجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے, ادھی راتی دن چڑھ جاوے جو رخ تو نقاب اٹھاوے, جو نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے, جو ہاتھ پھولاں وچ رکھدا ہاتھ پھولاں تو ود جاوے, نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے, اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے. توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے, بجلی ڈردی لشک نہ مارے متاں بید بھی ہو جاوے. علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے, عقل خدا نے اینی دیتی علماں وچ نہ آوے. کی اعجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے, خلق او دے نے مولے دنیا کوئی ورلہ جان بچاوے,
آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے. میرے حضور تھے بھی اتنے خوبصورت. ابھی وہ یہ باتیں کر رہے تھے، جب ہوش آیا سکتہ ٹوٹا تو ایک کہنے لگا یار اتنی بات تو ضرور ہے کہ ایک اجنبی شخص آیا، ہم میں سے کوئی بندہ اسے جانتا نہیں تھا، ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارا قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا. جب انہوں نے کہا نا کہ اونٹ ہتھیا کے لے گیا تو قافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا اور اس نے وہاں سے آواز دے کر کہا آنا زامینہ تن لے تامانی جامالیکم. کہا خبردار، کہا کہ وہ اونٹ ہتھیا کے لے گیا، اگر وہ نہ آئے تو تمہارے اونٹ کی قیمت کی ضمانت میں دیتی ہوں. لیکن ان کے خلاف کوئی میلا لفظ نہ بولنا. یار نو میلی اکھ نہ ویکھی متا مر سے کافر ہو گئے. کہا خبردار ان کے خلاف کوئی بات کی تو ان کی ڈھارس بندی شاید یہ جو ضمانتیں دی جانتی ہوگی اسی لیے ضمانتیں دے رہی. کہا تو جو آگے بڑھ بڑھ کر ضمانتیں دے رہی کیا تو ان کو جانتی ہے؟ کہا واللہ جانتی تو میں بھی نہیں. تو کہا پھر تو کیوں ضمانتیں دے رہی ہے؟ کہا جب تم سے باتیں کر رہے تھے نا خیمے کی اوٹ سے میں نے بھی ان کا چہرہ دیکھا تھا اور میرا دل گواہی دیتا ہے اتنی سونی صورت والا کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. اللہ نے چہرہ اتنا خوبصورت بنا. امام یوسف نبہانی علیہ رحمہ نے حضور علیہ السلام کی مہر نبوت پر گفتگو کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام سے قبل جو انبیاء ہوئے ان کی مہر نبوت ہاتھ پہ ہوتی. جب کوئی شخص آتا مصافحہ کرتا چمکتی ہوئی مہر نبوت دیکھتا تو پہچان لیتا کہ اللہ کے نبی. لیکن میرے حضور کی مہر نبوت محاذ قلب پر پیچھے چھپا کے رکھی. تو کہا اس کی کیا حکمت تھی؟ کہا من جملہ حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ تھی کہ محبوب کوئی آئے اور تیرے ہاتھ ٹٹولتا پھرے یہ بات جچتی نہیں ہے. چہرہ اتنا خوبصورت بنا دیا ہے کہ دل گواہیاں دے گا یہ نبیوں کے امام کا چہرہ ہے، یہ محبوب خدا کا چہرہ ہے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام کو اللہ نے یہ وسعتیں عطا کی تھی، یہ خوبصورتی اور یہ حسن عطا کیا. جو دیکھتا بس دل گواہی دیتا یہ حضور ہیں. اور صحابہ کو اس بات پہ بڑا ناز تھا. میں نے ایک جگہ پہ پڑھا ہے کہ حضور علیہ السلام جب صحابہ کے درمیان جلوہ فراس ہوتے کوئی الگ سے تشخص اور مسند لگا کر بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے. جہاں سب لوگ بیٹھے ہوتے میرے حضور وہیں ساتھ بیٹھ جاتے. تو کسی نے صحابہ سے پوچھا کہ یار جب حضور تمہارے درمیان یوں گل مل کے بیٹھ جاتے تھے تو کوئی نیا شخص جب آتا تھا اسے کیسے پتہ لگتا تھا یہ اللہ کے رسول ہے؟ تو صحابہ نے کہا یار یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، حضور کے گورے رنگ کی چمک بتا دیتی تھی یہ نبیوں کے امام ہے، یہ محبوب خدا ہے. بلکہ ایک جگہ پہ میں نے یہ پڑھا کہ آقا کریم علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرماتے، لوگ حضور سے ملاقات کر رہے تھے اور ایک دور دیار سے دیہاتی صحابی آئے، انہوں نے حضور کو دیکھا نہیں تھا، پہلی مرتبہ آئے اور انہوں نے اپنا اونٹ مسجد نبوی کے باہر باندھا اور اندر آ کر انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کون سے ہیں؟ تو ایک صحابی نے فخر سے کہا وہ جو سب سے گورے چٹے رنگ والے بیٹھے ہیں وہ ہمارے رسول ہیں. صحابہ کو اس بات پر بھی ناز تھا کہ اللہ نے جو رنگت محبوب کو عطا کی ہے وہ کائنات میں کسی اور کو حق نصیب ہی نہیں ہوئی. اللہ اکبر. ابھی وہ یہ باتیں کر رہے تھے، کہا کہ میں تمہیں ضمانت دیتی ہوں اگر وہ نہ آئے تو قیمت میرے سے لے لینا لیکن ان کے خلاف کوئی بات نہ کرنا. ان کی ڈھارس بندی. تو ابھی وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ پہنچ گئے. کہا اے اہل قافلہ ہمارے آقا نے اونٹ تم سے خریدا ہے؟ کہا ہاں ہم سے خریدا ہے. کہا یہ کھجوریں بیجی ہیں تمہاری ضیافت کے لیے اور یہ کھجوریں بیجی ہیں ان سے قیمت پوری کر لو. وہ کہنے لگے قیمت بعد میں پوری کریں گے، پہلے یہ تو بتاؤ وہ پیارا رہتا کدھر ہے؟ کہا یہی کھجوروں کا جھنڈ جسے زمانہ نخلستان مدینہ کہتا ہے یہ اس پیارے کا ڈیرا ہے. امام زرقانی فرماتے ہیں سارے اہل قافلہ اٹھے اور حضور علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھ کر دولت اسلام سے فیض یاب ہو گئے. تیری تک کے اداوا میں مرید ہو گئے. لطف تو اس بات کا نا ہم 3 گھنٹے تقریر کریں لوگوں کے عقائد میں زبر اور زیر کا فرق نہ آئے. یہ میری اوقات ہے، یاد کے خطیب کی حیثیت ہے، لیکن صاحب میرے حضور تقریر نہ کریں. ہاں وہی سے مزین دلائل نبوت کا خطبہ ارشاد نہ فرمائیں بلکہ صرف خاموشی سے اونٹ خرید کے چلے جائیں، لوگ کلمے پڑھتے پیچھے مدینے پہنچ جائیں.
پھر کمال ہے نا مدینے والے. ہم چیخ چیخ کے تھک جائیں تو لوگوں کا مزاج بھی نہ بدلے, اور میرے حضور صرف اونٹ خرید کر لے کر جائیں, لوگوں کا مذہب بدل جائے, لوگوں کا دین بدل جائے. اللہ کمال پھر ہے کہ نہیں. اسی لیے میرے شیخ طریقت پڑھا کرتے ہیں, ڈٹھے ورق پھول قرآن دے سارے, تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا, تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا, اونو عاشقاں اصلی چور ڈٹھا, کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے, پیندا رات دنے ایہو شور ڈٹھا, اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا. تم نے پتہ نہیں کسے دیکھا کیسی کیسی باتیں کرتے. یار ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں جو بات بھی نہیں کرتے, مجمع خرید کے مدینے پہنچا دیتے. اللہ اکبر. آئیے چند لمحوں کے لیے دیکھتے ہیں اتنی سونی صورت والے محبوب سیرت کے جمال اور رنگ کیسے رکھتے تھے. آقا کریم علیہ السلام کی ولادت آپ جانتے ہیں جب ہوئی تو 7 دن تک اپنی والدہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ کا دودھ پیا. 8ویں دن یہ اعزاز دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز سویبہ کو حاصل ہوا. اس نے حضور علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی. یہ چند دن کا دودھ تھا, یہ چند دن کی دیکھ بھال تھی, لیکن میرے آقا نے سویبہ کے اس احسان کو بھی پوری زندگی یاد رکھا. مکے میں تھے تو میری ماں کہہ کے پکارا کرتے. مدنی دور آیا تو یہاں مدینے سے ان کے لیے کپڑے بھی بھجوایا کرتے اور رقم کا بھی بندوبست کیا کرتے. یہ ہے شریعت, یہ ہے سیرت جو میرے حضور لے کر آئے. میرے محبوب تشریف فرماتے, دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا. آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے, میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے. پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں. اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا, کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی, اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا, یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھیں کہ محبوب علیہ السلام نے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا, یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ. سگی ماں تو سگی ماں ہوتی ہے, میرے محبوب علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزتیں عطا کی. ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا. آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے. تاحد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا. محبتوں برا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے. ایک ٹھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا, لو ادرکت والدیہ او احدہما, کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا, پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا, اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا, پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا, وہ دروازے پہ آتی, چلمن سرکاتی, اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی, ابنی محمد, میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو. کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سن لیتا. زمانے کو عملاً بتایا ماں کا وجود کتنا معتبر ہوتا ہے. بیٹیاں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا. آقا کریم علیہ السلام کی آمد سے قبل آپ تاریخ عرب اٹھائیں, جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو شرم سے اس کا منہ کالا ہو جاتا. عزت اور آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ ہوتا کہ ظالم باپ ماں کی ممتا بری گود سے پھول جیسی بیٹی چھینتا, گڑا کھود کے دکا دے کر اوپر مٹی ڈال دیتا. اگر کوئی باپ اتنا ظالم تھا, اتنا سفاک تھا, تو وہ اس قابل تھا کہ وہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکتا ہے, اور اگر کسی کے ہاتھوں میں اتنی سکت نہیں کہ اپنی زندہ بیٹی کا گلا دبا سکے, تو وہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکے.
یہ عرب معاشرہ ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بیان کیا ہے. وہ عملاً بیٹیوں کو ذبح کیا کرتے اور بہنوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے. جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی، میرے حضور اس دور میں کلمہ حق بلند کیا اور حضور میں بیٹیوں کو ذبح کرنے والوں سن لو، فاطمہ تو بدعۃ منی، میری فاطمہ تو میرے جگر کا بھی ٹکڑا ہے. یہ کلمہ محبت بھی ہے، یہ کلمہ جہاد بھی ہے. دیکھیں آج میں یا آپ اپنی بیٹی یا بہن کے لیے کوئی پیار بری بات کہیں تو یہ بہت بڑی بات نہیں ہے. آج اس معاشرے میں بیٹی کی عزت ہے، آج اس معاشرے میں بہن کا وقار ہے. یوں ہی تو نہیں بوڑھا باپ اپنی جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا ہے. جوان سال بائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہے ہیں کہ ہم نے بہنوں کو عزت کے ساتھ بیاہنا ہے. یار یہ باپ تو ذبح کرتا تھا، یہ بھائی تو زندہ درگور کر دیتا تھا، ان کے سینے میں اتنا کوٹ کوٹ کر پیار کس نے بھر دیا؟ جواب ایک ہی ملے گا، یہ فیض ہے آمینہ کے لال کا، یہ فیض ہے میلاد والے آقا کا، جنہوں نے کٹتی بیٹیوں کو عزت اور ذبح ہوتی ہوئی بہنوں کو زندگی کی بہاریں عطا فرمائی. آقا کریم علیہ السلام ایک دن گھر تشریف لائے تو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ حضور آج بڑا عجیب واقعہ ہوا. حضور میں عائشہ آج کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک حبشیہ نیات عورت آئی اور اس نے آ کر دروازے پر صدا لگائی. میں نے گھر میں تلاش کیا کہ کوئی چیز مل جائے تاکہ میں سائل کو صدقہ کر دوں. تلاشے بھی سیار کے بعد مجھے صرف ایک کھجور ملی اور میں اس کو وہی صدقہ کر دیا. حضور اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک دائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا اور ایک بائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا. حضور ماں خود بھی بھوکی تھی، اس کا اپنا پیٹ بھی کمر سے لگا ہوا تھا، لیکن اس نے خود کچھ نہیں کھایا اور سب کچھ اپنی بیٹیوں کو ہی کھلا دیا. یہ کہتے کہتے ام المومنین آپ دیدہ ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو حضور میں سنو عائشہ، اگر کل قیامت کے دن ان بچیوں کی ماں کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا تو یہ بیٹیاں ہی درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں گی کہ مالک ہم تو اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی، اللہ ان بچیوں کے کہنے پر ان کے ماں باپ کو جنتیں عطا کر دے گا. کہاں بیٹیاں باعث شرم و ننگوار سمجھی جاتی تھی، کہاں بیٹیاں ہی دخول جنت کا سبب قرار پائیں. خود فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں عطا کی، پھر اس نے ان کی پرورش کی، ان کی تربیت کی، یہاں تک کہ ان کا نکاح کر دیا اور پھر پیچھے سے بھی اس نے خیر خبر رکھی. تو میرے حضور فرماتے ہیں اتنا خوش قسمت شخص ہے، کل قیامت کے دن میرے اتنے قریب ہوگا جتنی یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں. یہ اعزاز، یہ تکریم کس کو ملے گی؟ جس نے بیٹیوں سے وفا کی ہوگی. بہنیں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا. آقا کریم علیہ السلام کی آپ جانتے ہیں نہ کوئی سگی بہن تھی اور نہ کوئی سگا بھائی. میرے حضور در یتیم ہیں. سینہ صدف میں اکیلے پرورش پانے والے موتی کو در یتیم کہا جاتا ہے. حضور بطن آمنہ میں اکیلے پرورش پائی ہے، لیکن جب رضاعت کا شرف عطا کرتے ہوئے میرے حضور حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کے ہاں تشریف لے گئے تو آپ جانتے ہیں کہ ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیمہ یا شیمہ بتایا جاتا ہے. وہ رشتے میں حضور علیہ السلام کی رضائی بہن لگتی تھی. قبیلہ بنو سعد کے رواج کے مطابق شام کو جب مائیں کھانا پکانے لگتی تو بہنیں اپنے بھائی گود میں اٹھا کر باہر کھلے میدان میں لے آتی. اب ہر بہن کی گود میں اس کا بھائی ہوتا اور وہ اپنے بھائی کے حسن کے قصیدے پڑھ رہی ہوتی. اگر کسی کے بھائی کا رنگ کالا ہوتا تو وہ کہتی جناب رنگ کالا ہے تو کیا ہوا، میرے بھائی کے نقوش دیکھیے کتنے خوبصورت ہیں، اس کی اٹھی ہوئی ناک، اس کی جھیل جیسی خوبصورت آنکھیں تو دیکھیے کتنی پیاری ہیں. تو وہ نقوش کو معیار حسن قرار دیتی. اور اگر کسی کے بھائی کا رنگ گورا چٹا ہوتا تو کہتی جناب رنگ نہیں تو کچھ نہیں، حسن تو ہوتا ہی سارا رنگت میں ہے، میرے بھائی کا رنگ دیکھو کتنا گورا چٹا ہے. تو یہ بحث مباحثہ چل رہا ہوتا اور کوئی بہن بھی ہار ماننے کو تیار نہ ہوتی. اتنے میں ایک سمت سے حضرت شیمہ اپنا ویر محمد اٹھا کے لے آتی اور کہتی ذرا میرے ویر کا مقابلہ بھی تو کرو نا. تو
تو وہ کہتی نہیں نہیں شیما تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں، نہ تیرا تو ساروں کا ہی سردار لگتا ہے۔ تو تمہیں آتا حضرت شیما کا سر فخر سے بلند ہو جاتا اور وہ حضور علیہ السلام کو سینے سے چمٹا لیتی اور دعا دیتی ربانا اب قیلانا محمدہ، انشاءاللہ میرے ویر محمد کو نظر نہ لگے۔ آج میں دیکھ رہی ہوں بچوں کا سردار ہے، کل اپنی آنکھوں سے دیکھوں جوانوں کا بھی سردار بنے۔ زندگی کے لیل و نہار گزرتے گئے، حضرت شیما کی شادی ہو گئی۔ مدنی دور کی کہانی ہے اور اتفاق یہ ہوا کہ جس قبیلے میں حضرت شیما کی شادی ہوئی، حضور علیہ السلام کے صحابہ کی لڑائی اور جنگ اسی قبیلے کے ساتھ ہوئی۔ ان کے کچھ بندے قتل کر دیے اور کچھ کو قیدی بنا کر صحابہ اپنے ساتھ لے آئے۔ عرب کے رواج کے مطابق قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قوم کے سردار فدیہ اور فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے نکلے۔ ہر دروازے پہ دستک دیتے اور فنڈ مانگتے۔ چلتے چلتے حضرت شیما کے دروازے پر بھی پہنچ گئے۔ دستک دی تو پوچھا کون؟ کہا قبیلے کے سردار ہیں، فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں، تم بھی اپنا حصہ ڈالو۔ پوچھا یہ فنڈ کس لیے اکٹھا ہو رہا ہے، یہ رقم کیوں جمع کی جا رہی؟ تو کہا کہ مدینے میں ایک شخص ہے، ادعائے نبوت رکھتا ہے، اس نے ہمارے لوگ پکڑ لیے ہیں، ہم نے اپنے قیدی چھڑانے ہیں۔ تو پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک عرصے کے بعد حضور علیہ السلام کا نام سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا انہوں نے تمہارے بندے پکڑے ہیں؟ کہا ہاں انہوں نے ہمارے لوگ پکڑے ہیں۔ کہا پھر فنڈ اکٹھا کرنا چھوڑو، صرف مجھے ساتھ لے چلو۔ کہا تم کیا کرو گی؟ کہا تمہارے قیدی چھڑا کے لاؤں گی۔ کہا تم ان کو جانتی ہو؟ کہا ہاں ہاں تمہیں نہیں پتا، وہ میرے بچپن کے ویر اور بھائی لگتے ہیں، میں تمہارے قیدی چھڑا کے دکھاؤں گی۔ حضرت شیما قبیلے کے سرداروں کو ساتھ لیا اور حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری کی طرف سفر شروع کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ادب کی آیات نازل ہو چکی تھی۔ خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرنا، ورنہ زندگی کی ساری کمائی غارت کر کے رکھ دوں۔ صحابہ ننگی تلواروں سے در حبیب پہ پہرا دے رہے تھے۔ حضرت شیما اس خیال سے کہ میں تو اپنے بھائی کو ملنے جا رہی ہوں، جب آگے بڑھنا چاہا تو پہرے داروں نے تلواریں سونت دی۔ رک جا دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے کوچہ رسول ہے، آگے تو بغیر اجازت کے جبریل نہیں جا سکتے، تو کون؟ روایت میں آتا ہے جب راستہ روک دیا گیا، تلواریں سونت دی گئیں تو حضرت شیما نے یوں ہاتھ سے تلوار کو جھٹک کے کہا خلو سبیلی وَعْلَمُوا انا اخت نبیکم، کہا میری راہیں چھوڑ دو، جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی باجی اور بہن لگتی ہوں۔ یہ آواز کانوں میں پڑی تو صحابہ کی آنکھوں پر پلکوں کی چلمنے آ گئیں، نگاہیں نیچی کر لیں، تلواریں پیچھے ہٹا لی۔ حضرت شیما پورے پروٹوکول سے حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری میں داخل ہوئی۔ میرے حضور جب دور سے بہن کو آتے دیکھا، حضور اٹھ کر استقبال کیا، مرحبا خوش آمدید پیش کرتے ہوئے فرمایا میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں، میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ سنو بھائیو، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور فرمایا میری بہن تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ تو گھر بیٹھے بھی پیغام بھیج دیتی، میں محمد تیرے کہنے پہ ہی ساروں کو چھوڑ دیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا دروازے پر بہن کا آنا کتنا معتبر ہے۔ پھر چند جوڑے، کچھ گھوڑے، بہت سارا ساز و سامان، اور میرے حضور خود بہن کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک تشریف لے آئے۔ صحابہ نگاہیں نیچی کیے، محبوب علیہ السلام کے ادب میں کھڑے تھے کہ حضور میں صحابہ میں جب بھی قیدی چھوڑا کرتا ہوں پہلے تم سے مشاورت لیا کرتا ہوں، آج پہلا موقع ہے، میں قیدی بھی چھوڑ رہا ہوں اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے۔ عرض کی اے بندہ نواز، آپ مالک کل کائنات ہیں، آپ جو چاہیں کریں، ہم کون ہوتے ہیں بھلا درمیان میں مشورہ دینے والے؟ لیکن حضور جی اتنا تو بتائیے آج کون سی خاص بات تھی کہ آپ نے مشورہ بھی ضروری نہیں سمجھا؟ حضور میں صحابہ آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی، اور جب بہنیں دروازے پہ آ جائیں اللہ کا رسول انہیں خالی نہیں موڑا کرتا۔
زمانے کو عملاً بہن کا رشتہ میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیز سے ملا ہے۔ ایک لمحے کے لیے میں اور آپ یہاں رک جائیں اور اپنا محاسبہ خود ہم کر لیں۔ ہم نے محبوب علیہ السلام کے نام کا جھنڈا گھر کی چھت پر نصب کیا۔ میرے گھر کے منڈیر پر محبوب کے نام کی جھنڈیاں بھی ہیں، اور میرے گھر کے آنگن میں ان کے نام کے مہکتے ہوئے پھول اور کلیاں بھی بچھی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ میں مٹھائیاں بھی بانٹ رہا ہوں، میں لنگر بھی کھلا رہا ہوں۔ یہ سب کچھ باعث برکت ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ جس محبت کا اظہار اللہ کے رسول نے اپنی بہن کے ساتھ کیا، اگر میرے سینے میں بہنوں کے لیے اتنا پیار موجود ہے، تو پھر یہ مہکتے ہوئے پھول، یہ بچھی ہوئی کلیاں، یہ جلتے ہوئے چراغ، یہ مجھے مبارکباد پیش کر رہے ہیں کہ لطف آ گیا تیرے آنگن میں۔ تو صرف مہکتے پھولوں، جلتے چراغوں کے ساتھ میلاد نہیں منایا، تجھے مبارک ہو، تیرے آنگن میں بہنیں بھی راضی تھی، بھائیوں کے چہروں پہ بھی خوشیاں تھی۔ تو نے سیرت کے آنگن میں، سیرت کے سانچے میں رسول کی محبت کا اظہار کیا، تجھے مبارک ہو۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ مہکتے پھول، جلتے چراغ، یہ بچھی ہوئی پتیاں ہم سے پوچھ رہی ہیں کہ صاحب لطف نہیں آیا، تیری تو بہنیں عرصہ ہوا تیرے گھر تک نہیں پہنچی ہیں، تو محبتوں کا اظہار نہیں کر سکا، تو عشق کے امتحان میں 100% کامیاب نہیں ٹھہرے گا۔ محبت، لطف اس بات کا تھا کہ تیری بہنیں بھی راضی ہوتی، تیری بیٹیوں کو بھی وقار کی مسند پہ تو بٹھانے والا ہوتا۔ یہ وہ عملاً محبتوں کا اظہار ہے جو سیرت ہم سے تقاضا کرتی ہے۔ توجہ چاہوں گا، جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی، جس دور میں ماں جیسا رشتہ بھی منڈیوں اور بازاروں میں بک جاتا تھا، اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہوگی؟ جبکہ آج کے اس تہذیب یافتہ دور میں بھی کچھ لوگ بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے ہیں۔ یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستانیں رقم کی ہیں، زمانہ ان کی مثال نہیں لا سکتا۔ کسی کو میرے حضور حمیرہ کہہ کے پکارتے ہیں، کسی کے لیے بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں اور گوشت کے مختلف ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے ہاں بیچتے ہیں۔ حضور کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کیا کرتے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرا جو ان سے رشتہ تھا، ایک دن میری زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی ہیں اور آپ ابھی تک اس بوڑھی عورت کو نہیں بھولے۔ فرماتی پھر حضور کے چہرے پر جلال آ گیا اور حضور میں اے عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو، جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا، ایک خدیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا تھا۔ کہا میں اسے کیسے بلا سکتا ہوں جب زمانہ میری مخالفت کر رہا تھا، لیکن خدیجہ میرے سے محبت کی دعوے دار تھی۔ فرماتی پھر میں نے ہمیشہ محبتوں کا ہی اظہار کیا، اور یہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ جب ان کا وقت آخر قریب آیا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیجا اور کہا بیٹا جاؤ جا کر حضور علیہ السلام سے چادر رحمت مانگ لو۔ سیدہ حاضر خدمت ہوئی اور آ کر عرض کی میری والدہ چادر مانگ رہی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ فرمایا بیٹا اپنی والدہ سے پوچھو یہ چادر کیا کرنی ہے۔ یہ کہتے کہتے میرے حضور بھی ساتھ تشریف لے آئے اور حضور میں خدیجہ تو نے چادر کیا کرنی ہے؟ عرض کی حضور مجھے جو بخار ہے لگتا یوں ہے کہ جان لیوا ثابت ہوگا، میری آرزو یہ ہے کہ مجھے کفن ملے تو آپ کی چادر رحمت میں ملے۔ یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا کتنا بڑا حوالہ ہے کہ بیوی آرزو کر رہی ہے اگر مجھے شوہر کی چادر میں کفن مل جائے تو یہ رب کے حضور میری بخشش کی ضمانت ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا خدیجہ تو نے تو صرف چادر مانگی ہے، لو ارہتی جلدی لآتیتو کی، اگر تو مجھ محمد کی جلد بھی مانگتی میں وہ بھی اتار کے پیش کر دیتا۔ صاحبو یہ وہ محبتوں کا دین ہے، یہ وہ الفتوں کا پیغام ہے، یہ وہ جوڑنے والی تعلیمات ہے جو لے کر میرے حضور اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے۔ ہم نے محبوب علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں کمکمے روشن کیے، ہم نے راہوں میں پھول کلیاں پتیاں بھی بچھائیں،
ہم مٹھائیاں بھی بانٹ رہے ہیں، ہم دیگیں بھی پکا رہے ہیں، یہ سب محبتوں کے رنگ ہیں، میں ان کی نفی نہیں کرتا۔ وہ تو نادان ہے بیچارہ جو اس عنوان پر بھی الجھ پڑا، اور نہ جانے کون کون سا فتویٰ ہے جو امت پر لگا دیا گیا۔ میں تو اس موضوع پر صرف ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ یار مجھے یہ بتائیے، اگر حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی بھی نہیں منانی تو یار کائنات میں پھر خوشی بچتی کون سی ہے؟ خوشی ہوتی کیا ہے؟ خوشی کا انسان کے ساتھ تعلق پھر کیا ہے؟ ذرا ایک لمحے کے لیے ان کی ذات کو نکال دیجئے، پیچھے بچتا کیا ہے؟ جب تک وہ نہیں جلوہ فراز ہوئے تھے انسان کی حیثیت کیا تھی؟ پیدا ہوتی بیٹی ماں کی گود سے چھین کر ذبح کر دی جاتی تھی، اور ذبح کرنے والا کوئی پرایا نہیں ہوتا تو اسی بیٹی کا سگا باپ ہوتا تھا۔ بہن زندہ درگور کر دی جاتی تھی جناب، اور زندہ درگور کرنے والا کوئی پرایا نہیں، اسی بہن کا سگا بھائی ہوا کرتا تھا۔ آج بہن کے بارے میں بھائی ایک جملہ کسی کی زبان سے گوارا نہیں کرتا۔ ذرا غور کرو، یہ ذبح کرتا تھا، آج ٹیڑھی آنکھ سے کوئی دیکھے تو اس کی غیرت جاگ پڑتی ہے۔ اس کے سینے میں جو ہے وہ سینے میں جو پیار ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ اللہ اکبر، مجھے کہنے دو یہ صدقہ ہے آمینہ کے لال کا۔ تو یہ ذرا غور کرے، کبھی چاند، کبھی سورج، کبھی ستاروں کی پرستش کرتا تھا۔ یہ تو کرم ہوا دھرتی پہ ان کے قدم لگے، اور انہوں نے آ کے بتایا تو چاند کی پرستش کرتا ہے، تو اس کو معبود سمجھے کھڑا ہے۔ دیکھ ہماری انگلی کا اشارہ ہوتا ہے، ٹوٹے ہو کے قدموں میں گرتا ہے کہ نہیں گرتا ہے؟ تو سورج کو معبود سمجھے بیٹھا ہے، دیکھ ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں، پلٹ کے سر کے وقت پہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ او سڑیاں کھجوراں اگا جاندہ ہے، او پتھراں تی کلمے پڑھا جاندہ ہے، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سنوارا کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ ان محبوب کی زلفوں کا تصدق ہے۔ انسانیت کو معراج ملی، انسانیت کو مالک کی دہلیز ملی، تو یہ کمکمیں، یہ روشنیاں، یہ چراغاں، یہ پھول، یہ کلیاں، یہ مٹھائیاں، یہ سب محبتوں کے انداز، یہ باعث برکت ہیں۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ سب کچھ باعث برکت ہونے کے باوجود یہ آغاز سفر ہے، یہ منزل نہیں ہے۔ منزل میرے حضور کی ذات ہے، منزل میرے محبوب کا پیغام ہے، منزل ان کا اسوہ نور ہے۔ میں اپنی ساری بات کو 2 جملوں میں کہوں تو میرے شیخ طریقت فرمایا کرتے ہیں کہ بیٹا یہ نہ ہو کہ لوگ تم سے پوچھے کہ تم کون ہوتے ہو اور تم پاسپورٹ سے مذہب کا خانہ دکھاؤ، یہ دیکھیے اسلام لکھا ہے ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ کہا نہیں بیٹا، نہ کسی کو پوچھنا پڑے، نہ کسی کو بتانا پڑے، تم دور سے آ رہے ہو، تمہاری وضع قطع، شکل و صورت، چال ڈھال، انداز معاشرت، طرز زندگی اتنا خوبصورت ہو کہ لوگ مسکرا کے کہیں وہ دیکھیے میلاد والے آقا کا امتی آ رہا ہے۔ یہ میلاد والوں کی منزل ہے۔ ہمیں قسم اٹھا کے نہ بتانا پڑے جناب ہماری دکان پہ 1 نمبر مال بکتا ہے، ہمیں بڑی فلیکس لگا کے نہ بتانا پڑے اس دکان پہ دھوکہ نہیں ہوتا، ہمیں سینے کا زور لگا کے نہ بتانا پڑے میں سچ بول رہا ہوں۔ لطف تو یہ ہے کہ پورا خاندان گواہی دے یہ شخص جھوٹ نہیں بول سکتا۔ کمال یہ ہے پورا بازار کہے جناب یہ سچا تاجر ہے، اور لوگ کہیں جناب ہم ضمانت دیتے ہیں اس دکان پہ دھوکہ یا فریب نہیں ہو سکتا، تو کوئی کہے گا نا جناب آپ اتنی ضمانتیں کیوں دیتے ہیں؟ یار لطف اس دن آئے جب لوگ بطور حوالہ کہیں یہ ہمارے گاؤں میں، یہ ہمارے محلے میں، یہ ہمارے شہر میں، یہ ہمارے بازار میں حضور کا میلاد مناتا ہے، اور میلاد والا کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ معیار میلاد والوں کو قائم کرنا ہوگا، اور یہی میلاد کی منزل ہے، اور یہی میلاد کا مقصود ہے۔ اس نشست کا یہی مقصد ہے کہ ہم خود کو سنواریں اور سیرت رسول کے سانچہ نور میں ڈال لیں، یہ مقصد ہے۔ اور ہم جن کے میلاد میں کھڑے ہیں، اللہ کے رسول کا سرے بازار گزرتے ہوئے وعدہ ہوا تھا نا، اور اس نے کہا آپ کھڑے ہو میں آتا ہوں، اور وہ جا کے بھول گیا۔ 1 دن 2 دن 3 دن گزر گئے، اور میرے حضور وہیں پر کھڑے ہو کر اس کا انتظار کرتے رہے۔ 3 دن کے بعد اس کا گزر ہوا، اور اس نے آ کر معذرت کی اور عرض کی حضور مجھے یاد نہ رہا، تو حضور صرف اتنا فرمایا کہ صاحب تو نے ہمیں مشقت میں ڈال دیا تھا۔ جس امت کو ان کے رسول نے 3 دن تک قیام کر کے وعدے کی پاسداری سکھائی ہو، اور وہ امت وعدہ وفا کرنا بھول جائے، سوچنے کی ضرورت ہے یا کہ نہیں۔ یہ میرے حضور کی سیرت ہے نا کہ لوگ محبوب علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر کے ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہیں، آقا کریم علیہ السلام کی جان کے در پہ ہیں،
ابو جہل کی حمایت میں آنے والا شخص ننگی تلوار لے کر میرے حضور کے گھر کے باہر کھڑا ہے. میرے حضور کو یہ فکر نہیں کہ یہ تلواریں لے کر کھڑے ہیں، بلکہ میرے حضور کو فکر کیا ہے؟ میرے حضور کو یہ فکر ہے کہ ان کی امانتیں ان تک واپس کیسے پہنچانی ہیں. اور پھر حضور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو بلا کے فرماتے ہیں کہ علی یہ فلاں بن فلاں کی امانت ہے، یہ اس کو واپس کرنا. یہ فلاں بن فلاں کی امانت ہے، یہ اس کو واپس. کس کی امانت؟ جو ابو جہل کی حمایت میں تلوار لے کر دروازے پہ کھڑا ہے. مجھے بتائیں، ابو جہل ابو لہب سرداران مکہ تھے نا، اس دور میں انہی کو لوگ سردار کہتے تھے، لیکن سردار کی حمایت میں، مذہب کی مخالفت میں وہ حضور علیہ السلام کے گھر کے باہر ننگی تلوار لے کر کھڑا ہے، لیکن اپنی امانت ابو جہل کے گھر میں نہیں رکھواتا. اس کو پتا ہے کہ ابو جہل تو دھوکہ دے سکتا ہے، محمد دھوکہ نہیں دے گا. یہ ہے کردار کی چمک، یہ ہے معیار اللہ کے رسول نے جو دیا تھا. اور انہوں نے امانتیں حضور کے گھر رکھی ہیں، اور ہجرت کے وقت حضور علیہ السلام ان کی امانتیں واپس کرنے کو پلان کر رہے ہیں. یہ مجھے اور آپ کو دعوت ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے سوال ہے. ہم نے اپنے کردار سے سیرت کے اس معیار کو بحال کرنا ہے اور لوگوں کے سامنے خوبصورت جو سیرت کا معیار دیا گیا. اور ان محافل کا یہی مقصد ہے، اور ان دروس قرآن مجید کی یہی حکمت ہے کہ ہم وہ جو ٹوٹا ہوا سیرت رسول سے تعلق ہے، ہم اس کو اپنی روحوں میں اتاریں اور حضور علیہ السلام کے پیغام کے ساتھ عملاً کوشاں ہو جائیں. میں اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ میرے ٹوٹے لفظوں میں، میرے بکھرے جملوں میں گنبد خضرا کے مکین کے قدموں کی خیرات ڈال کر کسی کے من میں چراغاں کر دے. انداز بیاں اگرچہ بہت شوخ نہیں تھا، کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین. میرے بڑے محترم دوست علامہ صابر ایوب صاحب، انہوں نے بھی آنا تھا، لیکن چونکہ ان کے مدرسہ میں صبح خواتین کا 8-9 بجے پروگرام ہے جس کی تیاریوں میں حضرت مشغول تھے، تو وہ ساتھ نہیں تشریف لا سکے. تو وہ آپ سے دوستوں سے معذرت کر رہے تھے، اور ان کا یہ پیغام تھا جو میرے پاس تھا. تو اللہ ان کی جدوجہد اور کاوشوں کو قبول فرمائے. میرے منتظمین جنہوں نے اتنے لوگوں کو جمع کر کے اس کار خیر میں مجھ ناچیز کو بھی شامل کیا، اللہ لمحہ لمحہ اس کی برکات نصیب فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد